الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات۔ سورہ مبارکہ الانبیاء آیت نمبر 73۔ اللہ صفات ائمہ کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو اس نے اعلان یہ کیا کہ امام ہم بناتے ہیں، اور جنہیں ہم بناتے ہیں ان کی حفاظت، ان کی زندگی کا اہتمام بھی ہم کرتے ہیں۔ دنیا کے زہر دینے سے وہ مر نہیں سکتے، کسی چاقو اور چھری کے چلنے سے ان کی موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت مرتا وہ ہے جو زہر دیتا ہے۔ موت اس کی ہوتی ہے جس نے چاقو چلایا ہوتا ہے۔ یہ تو نہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی زندگی کے ختم ہونے پر اور دنیا کے ختم ہونے پر یہ ختم ہونے والے ہیں۔ واحد گھرانہ ہے وہ، یہ قبیلہ کچھ ایسا قبیلہ ہے جو خلق سے پہلے تھا، خلق کے ساتھ تھا اور خلق کے بعد رہے گا۔ الحجت قبل الخلق مولانا ومع الخلق وبعد الخلق۔ حجت خدا مخلوقات الہیہ، یہ ایسی مخلوق الہیہ ہے جو تمام مخلوقات سے پہلے اور ساری مخلوقات کے ساتھ، اور جب سب ختم ہو جائیں گے تو باقی رہے گا اللہ کا چہرہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں جاتا۔ یہ بظاہر دشمن ہے کہ جو اپنا روح سیاہ کر رہا ہے۔ ممبر کی زبان میں بات کی ہے میں نے، ورنہ یہ ہستیاں حضرت آدم کی خلقت سے پہلے کی ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ نماز نہ پڑھنے والا، اللہ کا سجدہ نہ کرنے والا، اللہ کی زبان میں متکبر ہے۔ متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ اللہ علامہ نقن صاحب کی روح کو شادمانی عطا کرے، بڑا حسین جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عالین علی کی جمع ہے، عالین علی کی جمع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، اور جب یہ یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد وجعلناہم ائمۃ، ترجمہ وجعلناہم ائمۃ، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے، یہدون بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب نیک اور خیر اعمال کی وحی کی ہے۔ اچھا، ہم نے تو اب تک یہ سمجھا تھا کہ وحی صرف نبیوں پر ہوتی ہے، یہاں اللہ ائمہ پر وحی کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، جو نہیں مانتے نا فضائل، یعنی اگر کہیں کہ ائمہ پر فرشتہ اترتا ہے، ائمہ پر وحی آتی ہے، تو مانتے نہیں ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ شہد کی مکھی پر وحی آتی ہے تو جلدی مان لیتے ہیں، فوراً مان لیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی والدہ پر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ وحی کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جی، اگر کہیں اس نے کہا نہیں ہے مگر انداز وہی ہے جو وحی والا ہوتا ہو، مثلا اگر عمارت گر رہی ہو تو عمارت سے دور ہٹا جاتا ہے یا عمارت کے اندر جاتے ہیں؟ یہ گرتی ہوئی عمارت کے اندر جانا بتا رہا ہے کہ مادر علی پر بھی وحی آ رہی تھی جی۔ ورنہ قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر عمارت گر رہی ہو تو پیچھے ہٹتے ہیں نا۔ یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہل رہی تھی اور دیوار تڑک رہی تھی، چٹک رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اور بی بی فاطمہ بنت اسد دور نہیں ہٹ رہی تھی بلکہ کعبے کے اندر جا رہی تھی جی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جیسے ام موسیٰ پر وحی ہے ایسے ام علی پر بھی وحی ہے۔ عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی قرآنی اور وحی بیانی۔ وحی قرآنی صرف سرکار دو جہاں پر آئی، اور آخری وحی یعنی قرآن کی آخری آیت نازل ہو جانے کے بعد وہ وحی قرآنی رک گئی، مگر وحی بیانی، وحی غیر قرآنی تو یہ ہر ماہ رمضان میں شب قدر میں جو فرشتے آتے ہیں، فرشتے جب کسی پر آ کر پیغام لاتے ہیں اس کو وحی تو کہتے ہیں۔ البتہ مجھے اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر جی حضور، اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ اللہم صل علی محمد، آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ وَأَوْحَيْنَا، قرآن کی آیت ہے نا، سورہ انبیاء کی آیت، أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ جی۔ اچھا، یہ ذہن عالی میں ہے کہ اہل بیت کا ہر فعل خیر ہے، یہ خود ان کا ذکر خیر ہے، خود ان کا وجود خیر ہے جی۔ جب غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آوازیں لگاؤ، تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہہ کر آواز لگاؤں؟ فرمایا کہو حی علی خیر العمل۔ بہترین عمل کی طرف بلاؤ۔ بزرگ عالم دین تشریف فرما ہیں، ہم ماشاءاللہ ہم جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو چوتھی تکبیر میں جھوٹ نہیں بولتے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یا اللہ اس مرنے والے کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں سوائے خیر کے۔
جبکہ اس نے نماز قضا کی بھی ہیں، جبکہ اس نے بہت ساری کوتاہیاں کی بھی ہیں، مگر ہم اللہ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، الا خیرا، جانتے ہیں تو بس خیر جانتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جسے خیر مطلق کہا جاتا ہے؟ وہ ہے محبت علی۔ اس کی کوتاہیاں تو جان اور یہ جان، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں علی بستا تھا۔ فعل الخیرات وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات، اور ہم ان پر خیر کی وحی کرتے ہیں، ان کا عمل خیر کا عمل ہے، ان کا قول بھی خیر، ان کا فعل بھی خیر، یہ خود خیر، یہ گھرانہ کوثر گھرانہ ہے، خیر مطلق گھرانہ، خیر ہی خیر، کوثر یعنی خیر الکل کل الخیر، ہر اعتبار سے خیر۔ ان کا ناراض ہونا بھی، ناراض کسی اور سے ہوں گے اور خیر کسی اور کے لیے ہوگا، ان کا خوش ہونا بھی خیر، ان کا ایک ایک لمحہ خیر۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا، نماز کا قائم کرنا، ہم نے ان پر خیرات کی، فعل خیرات کی وحی کی، اور ہم نے ان پر نماز کے قائم کرنے کی وحی کی۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ البتہ جو نماز پڑھتا ہے وہی قائم کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ نماز پڑھے بغیر قائم ہو جائے گی، مگر حکم ہمیں ہے نماز قائم کرنے کا۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے صرف جلدی سے گزرتے ہوئے کہہ دوں کہ قیام نماز کا مطلب کیا ہے۔ 2 رکعت نماز کے لیے جگہ پاک ہونا چاہیے، حلال ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، حلال ہونے چاہیے، قبلہ کا تعین ہونا چاہیے، یہ ساری شرائط 2 رکعت نماز کے لیے۔ اچھا، اللہ کا بھی کام اللہ کا ہے، جو مشکل نماز تھی وہ کم سے کم رکھی ہے، جو آسان نماز تھی وہ زیادہ رکھتی ہے۔ مثلا فجر میں اٹھوا لیا ہی تھا، اٹھا ہی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا جی بھائی، جب فجر میں مشکل نماز کے لیے بستر چھڑوا دیا تو 4 رکعت نماز پڑھ لیتے، مگر جو سب سے مشکل نماز وہ سب سے کم، 2 رکعت سے کم نماز واجب نہیں ہے، 2 رکعت نماز۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ فجر کے لیے سارا بستر چھوڑا، سارے آرام چھوڑا، کیوں؟ اچھا، جو آسان وقت میں اس کو زیادہ جی، اللہ کو گنتیاں نہیں چاہیے۔ جو اس آیت کے آخر میں ہے نا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، معصوم امام کی صفت بیان کر رہا ہے اللہ، وہ ہمارے ہی بندے ہیں۔ نماز بندگی تک اگر لے جائے تو نماز ہے، روزہ اگر بندگی تک لے جائے تو روزہ ہے، حج اگر بندہ بنا رہی ہے تو بنا رہا ہے تو حج ہے، ورنہ نماز اٹھک بیٹھک رہ جائے گی، روزہ بھوک مرنا رہ جائے گا، حج جو ہے وہ کسی تفریحی سفر سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ بندہ بنا دے، کانوا لنا عابدین، یہ ائمہ اہل بیت وہ ہیں جو ہمارے بندے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی عزیزو، بچوں، بھائیو، عزیزو، بندگی کا ہے، بندگی، عبدیت۔ اس گھرانے نے سب سے حسین منظر جو دکھایا ہے، بتایا ہے، وہ بندگی کا منظر ہے۔ حضرت ابراہیم سے بڑھ کر نبیوں میں بندہ نہیں کوئی،
مگر جو سب سے بڑا بندہ ہے حضرت ابراہیم کے نام سے، وہ بھی حسین کی بندگی کے آگے کاسا لیے کھڑا ہے۔ سب سے بڑا بندہ اللہ کی بارگاہ میں نبیوں میں حضرت ابراہیم ہے، مگر ان کی بندگی کو بھی اللہ کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم ابراہیم کی قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر رہے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، حضرت ابراہیم سے اللہ نے جان مانگی، انہوں نے دی، مگر اللہ نے رکھی نہیں، واپس کر دی۔ آگ میں کود گئے، جان تو دے دی مگر کیا جل گئے؟ نہیں، زندہ رہے، گلے گلزار ہو گئی وہ آگ۔ جانور اللہ نے مانگے، انہوں نے دیے، مگر اللہ نے واپس کر دیے۔ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو، چلا دی، انہوں نے اپنا پورا کام کیا۔ وہ اور بات ہے چھری الٹی ہو جاتی تھی، جب چلاتے تھے چھری چلتی نہیں تھی، تیز دھار آلہ مگر چلتا نہیں تھا۔ آنکھوں پہ تو پٹی بندھی ہوئی تھی، پھر پٹی کھول کے دیکھتے تھے تو وہ الٹی ہوتی تھی، پھر باقاعدہ دیکھ کر سیدھا رکھتے تھے، پھر چلاتے تھے، چلتی نہیں تھی، وہ نیل پڑ جاتے تھے مگر چھری نہیں چلتی تھی۔ تو چھری سے بولے حضرت ابراہیم میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو لوہے کا ٹکڑا بولا۔ مجال ہے اللہ کا ولی کسی سے بات کرے اور وہ جواب نہ دے۔ یہ مردوں سے بات کرنا ہضم نہیں ہوتا، یہ لوہے سے بولے تو جواب آتا ہے، یہ پتھروں سے بات کرے تو جواب آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں جاتی ہے؟ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ذوالفقار مولا علی سے بولتی تھی، تو مجلس کے بعد ایک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا وہ بات کریں جو سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا اللہ کرے تمہاری سمجھ میں آ جائے، تم نے اپنی سمجھ کو معیار بنایا ہوا ہے۔ کہنے لگا یہ کیسے ہوگا کہ ذوالفقار لوہے کا ٹکڑا، ایک لوہا تلوار مولا سے بات کرتی ہو؟ تو میں نے کہا یہ احادیث ہے ہمارے پاس، علامہ آیت اللہ علی اکبر النہاوندی نے العبقری الحسان 10 جلدی کتاب ہے جو امام زمانہ پر لکھی ہے، اس کی 4تھی جلد میں جو امام تبرکات لے کر آئیں گے، جب امام تبرکات لائیں گے اپنے ساتھ تو اس میں کیا کیا امام لے کر آئیں گے، ان میں ایک چیز جو امام ساتھ لائیں گے وہ ذوالفقار ہے۔ اور پھر ذوالفقار کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ذوالفقار کی صفات، ذوالفقار کی کیا کیفیات تھیں، تو اس میں وہ یہ پوری بحث لکھی ہے کہ ذوالفقار مولا سے باتیں کرتی تھی، جناب زہرا کو جنگ کی گزارش سناتی تھی۔ جی مولا علی لا کے رکھتے تھے، کچھ دیر کے بعد جناب سیدہ فرماتی تھی علی آج آپ نے اتنے لوگ مارے اور فلاں کو آپ نے جو سر پہ مارا اس کا یہ حال ہوا، اور فلاں کو آپ نے ایسے مارا۔ تو ایک دن مولا نے فرمایا سیدہ تم مجھے کیسے بتا رہی ہو؟ فرمایا میرا بھائی مجھے بتاتا ہے۔ فرمایا تمہارا بھائی کون ہے؟ کہا یہ ذوالفقار میرا بھائی۔ جی اللہم صل علی حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چھری لوہے کا ٹکڑا بولا الخلیل امرنی والجلیل نہانی، خلیل مجھے امر کرتا ہے اور جلیل مجھے روک دیتا ہے۔ اللہ مجھے روک دیتا ہے اور آپ مجھے حکم کرتے ہیں۔ تو پھر پوچھا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں ہے؟ تو حضرت احدیت کا جواب آیا نہیں ابراہیم تمہاری قربانی ہم نے قبول کر لی، مگر ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے، اور ہم ایک اور بڑی قربانی تم سے ہی لیں گے، یعنی تمہاری نسل سے ہی لیں گے، تمہارے بچوں سے ہی لیں گے، مگر اس سے بڑی قربانی لیں گے۔ حضرت ابراہیم بندگی کے باب میں تاریخ ابدیت میں سب سے بڑے بندے حضرت ابراہیم، مگر ان سے بڑے بندے کو حسین کہتے ہیں۔ قرآن کی زبان ہے یہ۔ لاہور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، علامہ اقبال کے 2 مصرے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ یہ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے نا، ہم ایک اور بڑی قربانی لیں گے تمہاری نسل سے، وہ پسر یعنی حسین ابن علی ہیں۔
سب سے بڑے بندے اللہ کی راہ میں، عبدیت کی راہ میں۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں انگنت ہیں، مگر اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان۔ اللہ ہے، یہ حسین کا چہرہ بتا رہا ہے جی، اطمینان قلب حسین ابن علی۔ بلندتر صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ مجھے اندازہ ہے بہت عزادار اس وقت تابوت کی زیارت کے مشتاق ہیں، اور آج مصائب کا جو دورانیہ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن میں اپنے مضمون، میں نے آیت یہ 5ویں دفعہ پڑھی ہے اس عزا خانے میں، مگر کم سے کم ترجمہ اور بہت ہی مختصر تفسیر ہی صحیح بیان ہو جی۔ ہم نے نماز کو قائم کرنا، جو 2 رکعت نماز صبح کی پڑھی، اس کے لیے جو شرائط تیار کیے تھے، ظہر تک وہ شرائط قائم رہیں تو یہ نماز ظہر تک قائم رہی، اور نماز ظہر تک جو شرائط پورے کیے وہ مغرب تک، عصر تک اور مغرب تک قائم رہیں۔ سارا دن اگر اس کیفیت میں گزرے کہ کسی ناجائز جگہ پہ قدم نہیں رکھنا، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کا مال غصب نہیں کرنا، ہمیشہ مرکز یعنی کعبے کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے، تو یہ نماز قائم ہو گئی۔ نماز قائم ہو گئی یعنی وہ شرائط جو 2 رکعت کے لیے تیار کیے تھے وہ دوسری نماز تک باقی رہیں۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، وکانوا لنا عابدین، اور یہ سارا گھرانہ وہ ہے جو ہمارا بندہ ہے، ہماری عبدیت کے اعلیٰ ترین مصداق کا عنوان رکھتے ہیں۔ بندگی، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا وہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ بندگی کا ایک جوہر اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور وہ اکیلا بھی کھڑا ہو تو ساری دنیا پہ غالب ہے جی۔ وہ جو طاقت ہے نا اندر سے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ طاقت انسان کو بہادر بناتی ہے۔ یہ اپنے جیسا سمجھتے تھے، جبھی زندان میں شیر بھیج دیے تھے، بھوکے شیر، یہ اپنے جیسا سمجھتے تھے انہوں نے زندہ، اچھا اپنے جیسا سمجھنے والا اپنا نہیں ہوتا، تو بھوکے شیر بھیج دیے میرے مولا کے زندان میں، جہاں مولا تھے، کہ یہ شیر مولا کو ان کے گمان میں کہ مولا پر حملہ کریں گے، بھوکے ہیں، لیکن دور سے کھڑے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہی بھوکے شیر امام کاظم کے پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں جی، اپنی زبان سے اپنا سر میرے مولا کے پیروں میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ورنہ جانور اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا، لیکن جو یہ حجت خدا ہے مخلوقات الہیہ پہ، صرف یہ انسانوں پر حجت خدا نہیں ہے۔ البتہ ذہن میں رہے کہ جب یہ چاہتے ہیں تو جب یہ اپنی معرفت چاہتے ہیں تو جانور ان کے پیروں میں سر رکھ دیتا ہے، اور جب یہ اپنی معرفت اٹھا لیتے ہیں تو یہی جانور ان پہ دوڑ جاتا ہے۔ اور کیا کربلا کے میدان میں جب میرے مولا حسین نے پسر اسعد سے مکالمے کے درمیان شور و غوغا اور شور و غل کی آواز سنی تو حضرت نے فرمایا انہیں خاموش کرواؤ۔ پسر اسعد نے آواز لگائی کہ خاموش ہو جاؤ، میں حسین سے بات کر رہا ہوں۔ سب خاموش ہو گئے، مگر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، اونٹوں کے بولنے کی، اور جو ان کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں ان کے بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امام نے فرمایا خاموش کرواؤ، کہ یہ انسانوں کی آوازیں نہیں ہیں، میں انسانوں پر تو اختیار رکھتا ہوں، ان پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ حضرت نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، کربلا کے میدان میں سناٹا طاری ہو گیا۔ امام نے فرمایا ان پر میرا اختیار چلتا ہے، ان پر میرا
مگر وہی گھوڑے عصر عاشور حسین کے بدن مبارک کو پامال کر گئے۔ وہاں حسین مولا نے چاہا کہ معرفت ہو، پہچانے، یہاں حسین نے نہیں چاہا کہ پہچانے، کیونکہ یہاں آزمائش تھی، یہاں امتحان تھا۔ شب شہادت امام موسیٰ کاظم اپنی بیٹیوں سے ملنے گئے ہیں۔ دربان نے دیکھا کہ زنجیریں وہیں پر ہیں، زنجیریں وہیں پر ہیں اور امام موجود نہیں ہے۔ پہنچے ہیں مدینے میں، آدھی رات کا وقت ہے۔ روایت میں تفصیل نہیں ہے، مگر اس معجزے کا بیان ضرور ہے۔ عجب نہیں، سوتی ہوئی جناب معصومہ قم کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ اللہ آپ کو بی بی معصومہ کی زیارت سے شرف یاب کرے۔ جب جائیں نا قم تو بی بی معصومہ کو ان کے بابا کا پرسہ ضرور دیجیے گا، اس لیے کہ یہ بڑا گراں ہے بیٹیوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما جو میرے جنازے کی زینت بن سکے۔ جن مرنے والوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کا جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے۔ ایک بیٹی پیر پکڑے بیٹھی ہوتی ہے، ایک بیٹی سینے پہ سر رکھے ہوتی ہے، ایک بیٹی پیشانی کا بوسہ دے رہی ہوتی ہے۔ شان سے جنازہ اٹھتا ہے ان لوگوں کا جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع آج موچی دروازے کی تاریخی سالانہ مجلس عزا میں ایک تابوت کی زیارت کرنے آیا ہے، جس امام کے بیٹیاں تو 18 تھیں مگر میت پر ایک بیٹی بھی نہیں تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جو رونے آئے۔ ابھی مجھ سے پہلے جو نوحہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، جعفری صاحب جو مرثیہ پڑھ رہے تھے، جی قمر صاحب جو مرثیہ پڑھ رہے تھے جناب سکینہ کے حال کا، تو مجھے ایک مصرے پر بہت رونا آیا۔ اہل بیت کے گھرانے میں 2 ہی اسیر ہیں جن کی میت زندان سے اٹھی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ حق ہے ایسے ہی گریہ کرنا۔ جب آپ بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہا ہے۔ 2 ایسے اسیر ہیں اہل بیت میں جن کا جنازہ زندان میں اٹھا ہے۔ کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا، مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، پھر یہ آپ کے بال سفید کیسے ہیں، یا آپ کے چہرے پہ ضعیفی کیسی ہے، مولا یہ آپ کی کمر خمیدہ کیوں ہے؟ تو ایک آہا ٹھنڈی سانس بھری اور آنکھوں میں آنسو بھرے اور ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ایک جملہ کہا، سکینہ کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ وہ غربت میں میت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، چند جنازوں پر غسال روئے ہیں۔ ایک جنازہ سنیں گے، رو رہے ہیں نا آپ؟ ایک جنازہ جناب زہرا کا جنازہ، مولا علی کے رونے کی آواز گلی میں آئی۔ سلمان کو مولا علی نے گلی میں کوچے میں کھڑا کر دیا تھا، سلمان جو بھی کوئی آئے اسے لوٹا دینا۔ سلمان کہتے ہیں جب علی غسل دے رہے تھے سیدہ کو
تو علی کے چیخ مار کے رونے کی آواز، چیخ کر روئے علی۔ سیدہ کی شہادت، سیدہ کی تدفین کے بعد سلمان فارسی نے مولا علی کو گلے لگا کر پرسہ دیتے ہوئے کہا مولا آپ کے رونے کی آواز گلی تک آ رہی تھی۔ پھر علی رونا شروع ہوئے اور روتے ہوئے فرمان لگے فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں مگر فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، مجلس بہت نورانی ہے۔ یا اللہ امام موسیٰ کاظم کا واسطہ، یہ سب حاجتیں لے کر آئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک جنازہ جس پہ غسال رویا وہ جنازہ جناب زہرا کا، دوسرا جنازہ سنیں گے جس پہ غسال رویا ہے وہ جنازہ امام سجاد کا ہے۔ امام محمد باقر کے رونے کی آواز، غسل دیتے ہوئے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ تیسرے جنازے کا نام سنیں گے سکینہ بی بی، غسالہ روتی بھی باہر آئی۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ مولا سے اپنے آنکھوں میں آنسو مانگے، جسے رونا نہیں آتا نا وہ ایسی مجلسوں میں آنسو مانگا کرے۔ غسالہ روتی بھی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے آ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اے اسیر زندان، تمہاری بہن کو کیا بیماری تھی؟ تمہاری بہن کس بیماری میں دنیا سے گئی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی، کہ جب میں نے کرتا علیحدہ کیا تو بدن پہ نیلے نیلے نشان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا میری بہن کو تازیانے مارے گئے، یہ تازیانوں کے نشان۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے۔ ایسا جب گریہ ہو رہا ہو نا تو یقین کر لیا کرو کہ امام زمانہ آ گئے ہیں، یقین کیا کرو کہ وارث آ گئے ہیں۔ یہ آپ کا بگڑا ہوا چہرہ، یہ آپ کا روتا ہوا چہرہ جناب زہرا کو بڑا عزیز ہے۔ جناب زینب ہماری شفیعہ ہیں۔ تسلی کریں، تسلی کریں۔ ہارون رشید کے دربار میں ہر شب لہو و لعب کی محفل سجتی ہے، شعر و سخن کا بازار گرم ہوتا ہے، شباب اور کباب کا ماحول بنتا ہے۔ ایک دن کسی نے کہا آج ہم نے بغداد میں ابو العطا کو دیکھا ہے۔ ابو العطا کون ہے؟ اس وقت کا سب سے بڑا شاعر، اس وقت کا سب سے بڑا شاعر۔ ہارون رشید نے کہا ابو العطا تو بصرے کا رہنے والا ہے، وہ بغداد میں کیسے نظر آیا؟ تمہیں غلطی ہوگی، غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کہا نہیں حضور ہم نے اسے بازار میں دیکھا ہے، حکومت ہے، بادشاہ ہے، اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ڈھونڈو ابو العطا بغداد آیا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں مسافر خانے میں ابو العطا ٹھہرا ہوا ہے۔ پیغام دیا کہ ہارون رشید نے دربار میں بلایا ہے۔ ابو العطا پہنچا۔ ابو العطا تم نے فلاں کلام کہا، آج کی شام تمہارے نام ہمیں غزلیں سناؤ، ہمیں کلام سناؤ۔ کبھی غور کیا ہمارے ملک میں اگر ہمارا کوئی معتبر شخص گرفتار ہو جائے تو شہروں میں لوگ باہر نکل آئیں، احتجاج ہو، ہم اپنے محترم شخصیت کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم 14 سال قید میں رہے۔ اس وقت کے شیعوں کا کتنا بڑا امتحان ہے، کچھ نہیں کر پا رہے اس وقت کے شیعہ۔ ابو العطا دربار میں لا کے بٹھایا گیا، ابو العطا آج فلاں کلام سناؤ۔ نظمیں سناتا رہا، غزلیں سناتا رہا۔ کہ وہ غزل بھی ذرا سناؤ کہ جو سب سے مشہور تمہاری غزل ہے۔ تو ابو العطا نے کہا میں آپ کو غزلیں سناؤں گا، اپنا کلام سناؤں گا، مگر مجھے بتائیں اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ ہارون کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا، جو مجھ سے مانگنا میں تمہیں دوں گا۔ کہا جو مانگوں گا دو گے؟ کہا جو مانگو گے دوں گا۔ جب وہ غزل سنا لی اور محفل برخاست ہونے لگی تو ہارون نے کہا ابو العطا تم نے کچھ مانگنے کا کہا تھا، کیا چاہتے ہو؟
تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے میرے امام کو آزاد کر دو. اللہ کیسا امتحان ہے. امام موسیٰ کاظم کا چاہنے والا ہے, قاتل کے دربار میں بیٹھا ہے, کہتا ہے مجھے میرے امام کو آزاد کر دو. کچھ دیر کے لیے ہارون خاموش ہوا اور کہنے لگا 3 دن کے بعد تمہارے امام کو آزاد کر دوں گا. اب میں رونے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ ابو العطا کتنا خوش گیا ہوگا, میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو رہا ہے, میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو رہا. اپنے بچوں کو جا کر کہا, اپنی زوجہ کو جا کر کہا تیاری کرو, ہم امام کو زندان کے دروازے پر لینے جائیں گے. دوسرا دن گزرا, تیسرا دن آ گیا. ابو العطا پہنچا زندان کے دروازے پر, صبح سے جا کے بیٹھ گیا. دروازہ کھلتا تھا, کچھ اسیروں کو رہا کیا جاتا تھا, کچھ نئے اسیروں کو اندر گرفتار کر کے لے جایا جاتا تھا. ہر مرتبہ دروازہ کھلتا تھا تو ابو العطا سپاہیوں سے کہتا تھا کہ آج میرے امام کو آزادی ملنی تھی, میرے امام موسیٰ کاظم کو آزادی کب ملے گی. اور وہ سپاہی کہتا تھا کچھ اور انتظار کرو, کچھ اور انتظار کرو, آج تمہارے امام کو آزادی ملے گی. ابو العطا کہتا ہے صبح سے لے کے عصر تک میں دروازے پر بیٹھا رہا. جب عصر کا وقت آیا تو میں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا, تو میں آگے بڑھا کہ اب سپاہی سے پوچھوں میرا امام کب آزاد ہوگا. کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھا, ایک تختے پہ جنازہ ہے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. میں نے پوچھا آج میرے امام کو آزادی ملنی تھی, کہا ہذا امام الرفضا, یہی شیعوں کا امام ہے جسے آزادی دے دی گئی. بہت گریہ ہو گیا, مجلس ہو گئی, مگر ابھی تابوت اٹھے گا تو ایک روایت سن لو. میں آپ کو آپ کے ساتھ ماتم کروں گا, تابوت کی زیارت کریں گے. رونے والوں خیال رہے اس امام کا تابوت ہے جو 14 سال بعد آزاد ہوا. اس امام کا تابوت ہے جس کی بیڑیاں کاٹی نہیں گئی,